سوال ہے وفاقی حکومت کے لیے کہ آپ کی قومی سلامتی کی پالیسی کہاں ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے اس دہشت گردی کے مرض کا واحد علاج بتایا تھا. آج بتائیں اگر آپ نے عمل درآمد کیا ہے تو پھر یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ پنجاب میں یہ نرسریاں ہیں، آپ بین تنظیموں سے ڈائلاگ کر رہے ہو. وہ بیٹھ کے وزارت داخلہ ان کی وکالت کرتی ہے، کہتی ہے ہم نے کیا غلط کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. دہشت گردی کے پے در پے واقعات اور تمام حکومتیں اب کمر باندھ کر ان حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پچھلے 2-3 سال جب سے ملٹری کورٹس بنائے گئے، یہ فیصلہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، بہت سے ایشوز ایسے تھے جو سامنے آئے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا حل کرنا بہت ضروری ہے. ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنا. ہمارے ملک میں پلان تو روز بنتے ہیں، ہم تو پلان بنا کے تھک جاتے ہیں. مسئلہ اس پر عمل درآمد کرنے کا ہے. ہمارے ملک میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. جب ملٹری کورٹس بنائے گئے، پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ لطیف صاحب بیٹھے، دفاعی تجزیہ نگار، بہت شکریہ. علی زیدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، شازیہ مری صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، بہت شکریہ آپ کا. اور بخاری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گے. سوال بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ملٹری کورٹس بنانے ہیں تو ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنایا جاتا ہے کہ ہم اپنا موجودہ کورٹ کا نظام بہتر کریں گے. کیا کوئی ایک کوشش یہ دیکھی گئی کہ موجودہ کورٹ سسٹم، انصاف کا نظام بہتر کیا گیا ہو؟ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. یہ نیکٹا میرے سامنے موجود ہے. 20 نکات تھے نیکٹا کے، ان میں سے میں حالہ 15-16 کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. سوری، نیشنل ایکشن پلان، نیکٹا بھی اس کا ایک حصہ تھا. نیشنل ایکشن پلان کے اکثریت حصوں کو، نکات کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. شازیہ بی بی، یہ کیوں کا ناکامی ہے؟ یہ کیا ناکامی ہمارے سسٹم کی ہے، ہمارے پارلیمنٹ کی ہے جو اوور سائٹ نہیں دے سکا، وہ اوور سائٹ جو اس سب پہ چاہیے تھا؟ میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کا ایک ایڈمیشن آف گلٹ سناتا ہوں. اس پر سنیے گا ذرا، انہوں نے نیشنل ایکشن پلان میں کیا کہا. کسی جگہ ملک میں، کسی صوبے میں میری مراد ہے پروگرس زیادہ ہوئی ہے، کسی میں کم ہوئی، اور شاید کسی میں بھی کچھ بھی نہیں ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پروگرس ہر جگہ پہ برابر ہونی چاہیے. اب کچھ حصہ اب اس نیشنل ایکشن پلان کا آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ حصہ جو ہے اس پہ ابھی فی الحال کو خاص پیش رفت نہیں ہوئی. یہ وزیر اعظم پاکستان خود کہہ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جنرل آصف باجوہ صاحب بیٹھے، سو آئی ایم شور پچھلے آرمی چیف کے دور کی بات ہوگی، لیکن تب سے اب تک بھی کچھ نہیں ہوا. خود کہہ رہے ہیں جی اکثر یہ حصے میں تو کوئی پیش رفت نہیں. میں نے کرنا ہے، مجھے آپ بتائیں، ہمیں آرڈر کریں، ہم کر دیتے ہیں آگے. جی کاشف، مجبور ہو کے تو یہی کہہ سکتے ہیں، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. آج کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے اور آپ نے پلان بھی بتایا، میں ایکچولی میرے پاس کاپی پڑی تھی، یہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، جی، جس کو ہم نے وی ور سپوز ٹو ہیو اے پالیسی، یہ پارلیمنٹ میں لے ہوئی تھی. اس پر اپوزیشن نے بھی اپنی کنٹریبیوشنز دی تھی، اور اس مسودے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی کنٹریبیوشن کے ساتھ یہ امید کی تھی کہ کوئی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف ہوگی. سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا، کاشف، میں اپنی جماعت کا اس لیے بتاؤں گی کیونکہ وی ور ویری کلیئر کہ we have to fight these people. Very clear and very vocal also. In the sense, ایک تو نیت ہے کہ میں نے لڑنا ہے، لیکن لڑنا کیسے؟ دیکھیں جو ٹولز، میڈم جو ٹولز لڑنے کے لیے چاہیے. ایک سیکنڈ، آپ نے ایکچولی بہت کی پوائنٹ اٹھایا ہے. آپ نے نیت کہی ہے، نیت ہی تو نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیپ ہے، آپ کہہ رہے ہیں نیکٹا اس کا حصہ ہے، نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں میٹنگوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جب اتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، تو عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ نیت کا فقدان ہے. سو یو ایکچولی سیڈ دا رائٹ تھنگ. مجھے لگتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم صرف مرکزی یا پنجاب حکومت کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. اٹس اے نیشنل تھنگ. اٹ از اے نیشنل تھنگ. نیت کا فقدان تو آپ جس صوبے سے آئے وہاں بھی ہے. جس پولیس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، جس پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے، فوج تو بعد میں ہے کہ وہ تو انٹیلیجنس دے گی آپ کو، یہ بنیادی کام پولیس کا ہے. کیا آپ کو صوبے میں پولیس کام کر رہی ہے؟ کیا پنجاب میں پولیس کام کر رہی ہے؟ کیا کسی اور صوبے میں اس طرح آپ نے پولیس کو ٹرین کیا جو کاؤنٹرس یہ ٹیررزم کا کام کر سکے؟ ہم نے نہیں کیا. ہم نے کوڈ ٹھیک نہیں کیا، ہم نے پروسیکیوشن نہیں بنائی ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ یہ پہلے تو میں ایک جلدی سے کامنٹ کرتا ہوں جو میاں صاحب کی آپ نے سنائی. شازیہ نے تو ایک شعر سنا دیا، میں بھی سنا دیتا ہوں. وہ کیا کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے. بات ساری یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسی کے اوپر، کیونکہ 2 دن تک شو چل رہے ہیں. یہ نیکٹا کو
انہوں نے 109 ملین روپیہ سائن کیا تھا اس بجٹ میں، جبکہ نیکٹا نے خود ان سے مانگا تھا 1.9 بلین، مانے 10%. اچھا تو یہ انٹیریئر سیریسنس نظر آتی ہے. انٹیریئر منسٹر ہی ہیڈ کرتے ہیں نا. نہیں بٹ فائنانس کے ساتھ بہت سے مسائل میں اچھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایشوز میں فائنانس وہ چودھری نثار صاحب اے آر وائی کے ٹکٹ پہ الیکشن تو نہیں لڑے تھے؟ اگلی دفعہ لڑائیں گے. آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن ہماری جانے سے رہیں گی تو وہ نواز لیگ کے انٹیریئر منسٹر ہے، تو وہ جب کہہ رہے ہیں تو دیا کیوں نہیں؟ اور گورننگ باڈی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی اس کے منٹ سے پتہ ہی کچھ نہیں کسی کو. ہم اچھا پھر ہم کیا، ہم ایک ریئیکٹو بن گئے ہیں، پورا جو ہمارا سسٹم ہے نا ریئیکٹو. نہیں I disagree. معافی چاہتا ہوں. بندہ مر جا رہے ہیں اب کسی کو کرٹیسائز کرنا مسئلہ، ہم ریئیکٹ بھی نہیں کرتے. نہیں کر رہے ہیں نا. کیا ریئیکٹ؟ کاشف آپ نے ریئیکٹ میں سوائے بیان بازی دیکھیں ریئیکشن کیا ہوتا ہے. میں آپ کو علی میری بات سنیے گا نا، ریئیکشن ہوتا کیا ہے. آپ نے دیکھا میرا نظام اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا لڑائی کر سکے، تو میری کون نظام میں بیسک کمپوننٹس کون سے جس نے لڑنا ہے؟ پولیس، ریئیکشن عدالت. غلط ہے نا. ریئیکٹ بھی نہیں کر رہے. ریئیکٹ کرتے وہ بھی غلط. میں ریئیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم نے ریئیکٹ ٹائم پہ کیا ہوتا نا تو چھوٹو گینگ کے بعد فوراً پنجاب میں رینجرز کی کومنگ آپریشن شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر رانا ثنا کس فلائٹ سے ملک سے باہر بھاگتے. آپ نے کون سا سٹیٹمنٹ سنا ہے فیڈرل لیول پر، کس لیڈر کا آپ نے سٹیٹمنٹ سنا ہے آفٹر آل دیز اٹیکس؟ کس میں آپ کہہ سکتے ہیں یار اس میں دم تھا سٹیٹمنٹ میں، ہمیں لگا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں آپ نے کیا سنا؟ سٹیٹمنٹ واز اسٹرانگ انف بٹ صرف بیان بازی کی حد تک ہے نا. واٹ واز اٹ؟ سی ایم پنجاب کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹس بناؤ، رانا ثنا اللہ کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹس نہیں ہونے چاہیے. سی ایم پنجاب پہلے کہتا، اور اب تھوڑا پنجاب میں رینجرز کیس پہ کہ رینجرز کے اوپر پوزیشن کیا رہی جب پہلے آپ دیکھیے گا. میڈم یہ یاد رکھیں جو پہلے جب بات شروع ہوئی کہ رینجرز ہونی چاہیے، ان کو اختیار ملنا چاہیے، اس وقت پنجاب کیا کہتا تھا، ذرا یہ سن لیں. پنجاب میں جو ہے وہ حالات ایسے نہیں ہیں جو کراچی میں تھے، جو رینجرز لیڈ آپریشن کا موجب بنے. پنجاب کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اچھی طرح سے کنٹرول کر رہی ہیں. ہاں کانسٹیٹیوشن میں یہ درج ہے اور لا اس بات کو الاؤ کرتا ہے کہ سول انتظامیہ جب بھی چاہے وہ فوج یا رینجرز کی مدد جو ہے وہ لے سکتی ہے. اگر ہم نے کچے کے علاقے میں، جس کو ٹرائی بارڈر ایریا بھی کہتے ہیں، وہاں پہ جو ایریا ہے اس میں اگر آپریشن جو جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، نو پلان فار رینجرز آپریشن ان پنجاب. اب آپ کو میں خبریں بھی بتائی جاتا ہوں جو اس وقت جب یہ بات کی گئی تو فروری مارچ، وہ فیبرری کی تھی، یہ مارچ کی ہے کہ آپریشن کے لیے رینجرز کے آنے کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، رول آؤٹ کیا رینجرز آپریشن کو. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پنجاب کی مدد لینے کا فیصلہ رینجرز کا، یہ کیا ہے؟ از دس اے جوک؟ از دس کنٹری اے جوک؟ آج بھی بات جو کی گئی ہے آپ کو اس پہ یقین ہے کہ وہ ایک سنسیریٹی کے ساتھ کی گئی ہے؟ مدد لینے کا فیصلہ بھائی سنڈے کے دن خاص کر ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہنگامی بنیاد پر بلایا جاتا ہے، اور آج بھی آپ کے جو پنجاب کے انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ لا منسٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا ہے جیسے ہم پہلے کر رہے تھے، ہم ان کی مدد لیں گے اور اس کو زیادہ مؤثر بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ کیا یہ لفاظی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس ایک ماڈل آپریشن ہے رینجرز کا کراچی میں، سندھ میں. انہوں نے کراچی کو ٹرن اراؤنڈ کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ایجنسیز نے ان کی مدد نہیں کی، مگر لیڈ رول کس کے پاس تھا؟ رینجرز کے پاس تھا نا. تو آج پنجاب میں جب اس حد تک نقصان ہو گیا، پنجاب میں مشکل سوال ہے ذرا جی پوچھیں، کیا ہم پنجاب میں ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں؟ پہلا سوال آپ سے. تو یہ نہیں لڑنا چاہتے نا، یہ نہیں لڑنا ہم چاہتے. آپ کی فوج لڑنا چاہتی ہے یا نہیں یہ سوال بتائیں نا جی. چھوڑے وہ تو لڑنا نہیں چاہتے، پالیٹیشین مارے گئے گزرے سارے. آپ مجھے بتائیے کہ فوج نے کہاں یہ امپریشن دیا کہ فوج نہیں ان سے لگائیں جی ذرا. میں آپ کو خالی آپ کے لیڈروں کی خالی خبریں لکھانے لگا سر. دکھانے پڑھ لیجیے گا. آپ نے سوال فوج کے بارے میں کیا ہے نا، مجھے اس کے بارے میں چیک کریں. یہ مشرف صاحب آپ ہی کے نا جی. نہیں مشرف صاحب آج کی بات پلیز کریں. نہیں آج کی بات کر رہا ہوں. آج کی بات کر رہا ہوں. کیا مشرف صاحب فروری 2015 کا ہے. جی بتائیے. اسپائی چیف آپ کا اسپائی چیف کہتا ہے کہ پاکستان نے شیلٹر دیا بن لادن کو، پاکستان ان کو بناتا رہا ہے. آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں سر. کون کہہ رہا ہے؟ درانی صاحب کہہ رہے ہیں. پر مشرف صاحب کہہ رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دس. اگر یہ دو لوگ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک ان دونوں کو ملٹی پلائی کر دیں زیرو کے ساتھ. کیوں؟ ان کے اپنے وفادات بیچ میں آ چکے ہیں، یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دس. جو آپ کا اسپائی چیف تھا اس نے کھلم کھلا ایڈمٹ نہیں کیا فیلئر تھا. اٹ واز این انٹیلیجنس فیلئر. دنیا کے سامنے آپ کی پوری فوج بدنام ہوئی یا نہیں؟
امریکنوں نے ہمارے بارے میں کیا کہا سب وہ تو کہ کہتے اگر رہے نا۔ فیلئر ہے تب بھی ان کا قصور ہے اور اگر تھا تب بھی ان کا قصور نہیں ہے۔ میری بات سنیں، یو کانٹ ریئلی اسٹیپ اوے فرام دس بائی سیئنگ جناب دیکھیں یہ 2/0/0 ہے۔ میرے تو آرمی چیف تھے نا یہ۔ نہیں جی آئی ایم سوری میں تو نہیں جی ایسا تھے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں آئی ایم سوری تھے، وہ آرمی چیف تھے نا، اس کے بعد جو وہ پریزیڈنٹ بنے تو کیا کر لیا انہوں نے 10 کیا سال؟ ہم نے اپنے سارے ایسٹ ڈسمینٹل کیے گئے نہیں؟ کون سے ایسٹس جو ہمارے ایسٹ پاکستان میں موجود تھے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، عجیب بات ہے کہ میں بحث کرنے کو تو ہم بڑی آرام سے بڑی اچھی بحث آئے، میں پھر ان کو انہی کو لتاڑتے ہیں تھوڑا بیٹھ کے، ہمیں ہر طرف دیکھنا پڑے نہیں گا جی نہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس کسی نے یہ بات کی اس نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی۔ آئی ایم سوری، اس نے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کی، کیونکہ انہی کے بیانات جب یہ سروس میں تھے اور جب یہ آرمی چیف تھے تو اس کو دیکھیں، اور جب یہ بعد میں پھر پریزیڈنٹ تو پولیٹیکل بن گئے، اس کے بعد جو 1-2 پارٹیاں اپنے ساتھ لے کر چلے تو پھر بیانات میں تبدیلی آئی، وہ پھر پالیٹکس آ گئی بیچ میں۔ الٹیمیٹلی تو اس ملک کا نقصان ہمارا یہ اس ملک کا میں تو مانتا ہوں، ہمیں تو آج تک یہ پتا نہیں ہمارا قبلہ کس طرف ہے۔ نہیں میں ان کو بلیم ہمارا قبلہ کیا ہے، لڑنا کس سے ہے؟ بلیم کر رہا ہوں، لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پنڈی کے پولیس افسروں سے جا کے پوچھیں، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جی، جتنے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی تھی اب سے کچھ پولیس والے کہتے ہیں، آر پی او تھے یہاں کا، انہوں نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ اس کے فیصلے کدھر ہوتے ہیں؟ مدرسوں میں جن کی بیکنگ اسپیشل لوگ کرتے ہیں ادھر سے ان سارے کڈنیپنگ فور رینسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کے شہر میں جلوس نہیں نکالا؟ ایک سیکنڈ، جس وقت آپ کے شہر میں جلوس نہیں نکالا؟ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، جب اس سے وہ کہتے ہیں ان سے پوچھے جا کے ہم سے کیا پنجاب غلط ہے، مارشل صاحب پنجاب میں الیکٹ نہیں ہوا؟ دیکھیں جہاں پنجاب میں ایم پی الیکٹ نہیں ہوا؟ دیکھیں پنجاب میں ہوئے ہیں بالکل، نہیں دیکھیں یہ کہہ دینا دہشت گرد ہے، مسئلہ یہ ہے آپ کی پالیسی کلیئر نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے یہ کلیئرٹی نہیں۔ بخاری صاحب کیا یہ ہمارے پاس کلیئرٹی ہے ویسے اس وقت کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس کے خلاف لڑنا ہے، یا کس کو ہم نے کھٹے لائن لگانا ہے یا نہیں لگانا؟ کاشف آپ نے شکر ہے آپ کو یاد آ گیا کہ میں بھی بیٹھا ہوں پینل میں۔ 2-4 گزارشات میری طرح غور سے سن لیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ان ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن کا تعلق ہے، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان تھا، چاہے وہ رینجر کا آپریشن تھا، none of the political party wanted that action should be taken۔ اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو میں مناظرے کے لیے ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیے جب سب سے پہلے رینجر کے آپریشن کی بات آئی، سب سے پہلے چیخیں نکلی ایم کیو ایم کس کی چیخیں نکلی؟ اس کے بعد نکلی پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد پنجاب میں چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن ہوا تو چیخیں نکلی پنجاب گورنمنٹ کی۔ آپ یہ دیکھیے حال ان کا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اتفاق رائے کر کے آتے ہیں کہ جی فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، اور باہر نکل کے 2 گھنٹے کے بعد جو پریس کانفرنسز جس نے کی وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ نہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ کمٹمنٹ اور وہ ریٹ تھی کہ وہ کسی ایسے پلان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ وہ مینس جسے ہماری فوج نے بھی دعویٰ کیا کہ جناب ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بیانات جاری کیا کہ کمال ہو گیا جناب، امن آ گیا، دنیا جہان کی انویسٹمنٹ آ گئی، سی پیک آ گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ کمر توڑ دی But none of them was sincere with this cause. I'll be very honest with you۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال ان سے پوچھا تھا ساتھیوں سے، وہ یہ تھا کہ کیا فوج آپریشن کرنا چاہتی ہے؟ میں بالکل کسی بھی جھجک کے بغیر یہ کہتا ہوں کہ وہ کرنا چاہتی ہے، اور چونکہ اس چیف نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ اب بلا تمیز آپریشن ہوگا پورے پاکستان میں، تو جھٹاپٹ سیاسی لیڈرشپ بیٹھ گئی، اس کی اونرشپ لیں۔ صرف کہا ہی نہیں کیا بھی۔ میں گزارش کر رہا ہوں، آن گراؤنڈ بتا دیں، یہی تو کر رہا ہوں، آن گراؤنڈ بتا دیں کہ جب آپ مجھے انہوں نے بتائیے یہ کوئی مثال دیکھا کہ کہاں پہ فوج جو ہے اس نے دوسری طرف دیکھا۔ اب نارتھ وزیرستان سے شروع ہو جائیں، رینجرز کا آپریشن کراچی میں لے لیں، آپ بتائیے کہ کس جگہ پہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ فوج اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ اس طرح ہم میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، میں پنجاب کی وجہ بتاتا ہوں، میں نے بتائی وجہ نہیں، میں نے پنجاب کی وجہ بتائی۔ جب آپ کے سی ایم پنجاب، آپ کے پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں بھائی میرے کو بات تو کر لینے دیں کہ جناب ہم نہیں بلائیں گے، تو رینجر جو ہیں تو رحم و کرم پہ ہیں نا، رینجر ان کے رحم و کرم، آپ کی سول حکومت کے، ان کے رحم و کرم پر رینجرز نہیں ہے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی ایک دفعہ سر یہ بریک کے بعد بات کرتا ہوں نہیں ہے اس وقت تو سر، بریک کے بعد ذرا مجھے بتائیے گا کس کے رحم و کرم پہ ہے؟ دیکھیں ایک بریک لیتے ہیں، واپس دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس کے رحم و کرم پہ ہے؟ نہیں جی وہ خود آئیں گے تو کہیں گے آئین کی خلاف ورزی ہو گئی۔ ویلکم بیک ناظرین، بخاری صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، بریک
میں بھی بڑی گرما گرم بحث چلتی ہے ویسے، لیکن میں یہ عرض کر رہا کس تھا کی غلطی ہے، کس کی خرابی، کہاں یہ ہمیں کرنا. جی بخاری صاحب. جی میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہد لطیف صاحب پتہ نہیں کیوں پینک کر گئے. میں نے تو ابھی بات شروع کی تھی کہ اب کسی سیاسی بخاری صاحب یہ لفظ نہ استعمال کریں، میں پینک نہ میں نے کیا ہے اور اینڈ آئی ٹیک این آفینس ایکسیپشن ٹو دس. لیٹس سے کہ پینک نہیں کیا، تھوڑا سا پلیز ڈونٹ یوز دس ورڈ. آئی ہیو نیور یوزڈ. آپ معترض ہو گئے میری بات پر، لیکن میری بات سنے بغیر. جی آپ پلیز کہیں. میری بات ہی نہیں ہوئی تھی شروع. بٹ دس ورڈ پینک از این انکریکٹ ورڈ دیٹ یو آر یوزنگ. آئی ایم ناٹ پینک. That I had to use because you I'm were sorry, reacting. this is you wrong. were overreacting. I have never panicked. You were and I did not. overreacting. I'm willing to. اچھا سر You were overreacting. آپ کی بات بھی آ گئی. Complete my discussion. آپ کر لیں بخاری صاحب. بخاری You didn't allow me to you. complete my argument. سر ہو گیا نا. نہیں پینک کا لفظ واپس، پینک کا لفظ واپس. چلے بخاری صاحب آگے. اچھا جی گزارش یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب کسی سیاسی جماعت سے پوچھنے یا ان کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے. آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ بہت سیریسلی لیا جانا چاہیے کہ پاکستان بھر میں اب آپریشن ہوگا ارسپیکٹو کہ کس کو تکلیف ہوتی ہے کس کو تکلیف سر نہیں. یہ پہلی دفعہ سنا آپ نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہی یہ سٹیٹمنٹ آیا فوراً پھر سیاسی جماعتوں نے اور جو حکمران تھے صوبوں میں انہوں نے سوچا کہ اس کی اونرشپ لی جائے. اب جلدی سے پنجاب نے سب سے پہل کی. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم ایک ایسی نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں کسی کے ماننے یا کسی کی مرضی کا تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے اور اس کے لیے یہ ذمہ داری ہے فوج کے اوپر بھی. کوئی فوج جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشن کے عین تحت کر رہی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب سیاسی جماعتیں جو ہیں اور جو ہماری پروونشل لیڈرشپس ہیں، جو حکمران ہیں، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہیں چاہے وہ پروونشل لیول پر ہیں، ان کو چاہیے کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ایک پیج پر آ جائیں، کیونکہ نقصان اتنا بڑا ہو جائے گا جو اس کو پھر بعد میں سنبھالا نہیں جائے گا. ہمارے ایسٹ میں ہمارے ویسٹ میں دونوں طرف دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. سر 20 فروری 2017 آ گیا ہے. آج بھی جب میں پریس ریلیز پڑھتا ہوں اس میں لکھا کیا جا رہا ہے، کالعدم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز ہر جگہ کارروائی ہوگی. پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ کالعدم تنظیموں کے تمام چھوٹے بڑے کارندوں کی گرفتاری کا فیصلہ پنجاب میں جی یہی پنجاب کی ہے. پہلے کیوں نہیں کیا؟ مالی معاونت کے تمام ذرائع بند کیے جائیں گے. بھائی آج تک سو رہے تھے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب کا مسئلہ یہ. آگ اور خون کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے. شہباز شریف صاحب حضور آپ پہلے کیا کر رہے تھے؟ سوال یہ ہے، اگر بنیادی سوال تو یہی ہے کہ جو آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، جب آپ بیان بازی کرتے ہیں تو سب سے بڑی بیان بازی آپ اس میں کرتے ہیں ہم پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گردی ہے. جی آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. جسٹس قاضی عیسیٰ کی رپورٹ کدھر گئی؟ اس پہ سٹیٹمنٹ کیا دیا تھا اس پہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے؟ وہ تو کورٹ میں جا رہے ہیں. دیکھیے کاشف، تو یہ جو سب کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، آج تک کیا ہمیں وہ موقع آیا ہی نہیں کہ ہمیں یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ یہاں پر ایک تو جب پولیٹیشنز کی بات آتی ہے تو جنرل بات آ جاتی ہے کہ جی سارے ایک ہی، لیکن آپ نے اگر کوئی سٹیٹمنٹس چلائی ہیں کہ ادارے کی جانب سے تو وہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ انڈیویجول کی سٹیٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پر جب ڈفرینشیٹ ہم نہیں کر پاتے، ادارہ تو ہے نا جی، ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، عدالت ایک ادارہ ہے، فوج ایک ادارہ ہے، یہ سارے اداروں کی بات ہو رہی ہے. تو ہم سلیکٹیو نہیں ہو سکتے. ایک سٹیٹمنٹ نہیں اچھی لگی، بری تھی یا اچھی تھی، اگر وہ بری ہے تو اس پر بھی آپ کہیں کہ جی یہ غلط تھا اور اس کو اس طرح نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ایک شخص کی سٹیٹمنٹ تھی. بہت آسان ہے، آپ پولیٹیشنز کو کہہ دیں جو کہنا ہے. اب ہمیں آپ یہ بھی کہہ دیں ہم پینک کر رہے ہیں، ہم مائنڈ نہیں کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت قوم کا مسئلہ ہے، اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر میں بخاری صاحب کی بات کو بھی تسلیم کرتی ہوں، اپنے اوپر تنقید بھی بحیثیت پولیٹیشین لے لیتی ہوں، لینی چاہیے، لینی پڑے گی، لوں گی. وائی ناٹ، اس میں کوئی میرا ایگو ہرٹ نہیں ہو رہا. دیکھیے بات ساری ہے کہ چلے ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتاؤں ہونا چاہیے، اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ میرا اور بخاری صاحب کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہمارا ہے کسی اور کے ساتھ. کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ایز اے گورنمنٹ آپ سندھ گورنمنٹ ہے، کوئی پنجاب گورنمنٹ ہے، کوئی مرکزی گورنمنٹ ہے، بنائے سے آپ نے اپنا کام نہیں کیا، آپ کی ایگو ہرٹ ہونی چاہیے، کیوں نہیں کیا؟ میں سیاستدان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں نا. لیٹ می فنش دس. اگر سیاستدان کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی ملٹری کورٹس کا قیام ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے کر لیا نا. نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات بھی آپ لے آئے نا. آپ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بھی لے آئے. آپ نے یہ آپریشن بھی نارتھ وزیرستان کا کر لیا، ٹھیک ہے، ضرب عزم سارا اور یہ تمام کاروائیاں بھی ہو گئی. یہ سب تو ہو گیا نا. آپ کو پولیٹیشین کی نہیں بھی ضرورت پڑی کیونکہ ضرب عزم جب ہوا تو وہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا، پرائم منسٹر کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی ہو گیا تھا نا آن ریکارڈ.
تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کس چیز کی اجازت کی ضرورت تھی؟ جب آپ یہ ساری کاروائیاں کر رہے تھے تو آج بھی ہم اپنے بچوں کی لاشیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ No, this is wrong at every forum. Insulting a politician, you think this is the point scoring that you'll do on TV? ٹھیک ہے, fine. I'm a politician, I will hear it. مجھے ان کے گھر بھی جانا ہے جو 3 لاشیں میری کنسٹیٹوئنسی میں ہندو لڑکوں کی اٹھائی گئی ہیں. وہاں جا کے میں ان سے لڑ تو نہیں سکتی نا. ان کے بچوں کو جنہوں نے بام بلاسٹ کبھی سنے بھی نہیں ہے سندھ کے اس ایریا میں, یہ چیزیں نہیں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, بارڈر پہ کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ یہ جو آمد و رفت ہو رہی ہے یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ جو بلوچستان میں وڈ کا علاقہ ہے جس کے حوالے سے سی ایم بلوچستان نے بھی کچھ عرصہ پہلے بات کی ہے کہ یہاں دہشت گردی کے گڑھ موجود ہیں, یہاں پر کیوں نہیں کاروائی ہو رہی ہے؟ کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ سو یو سی دا تھنگ از دیٹ اب انف ہے. آپ کرٹیسائز کریں, آپ ایز اے روٹین کرنا شروع ہو گئے, بٹ ایز اے روٹین یو کین ناٹ رن اوے فرام دس چیلنج. اور اس میں جس کی جو ذمہ داری ہے, پنجاب میں اگر کاروائی ہونی ہے تو سندھ میں تو آپ کو کوئی سی ایم نظر نہیں آتا کہ جو آپ کو روکے تو بھی آپ نہ جائیں. پنجاب میں آپ کو سی ایم نظر آ جاتا ہے روکنے کے لحاظ سے. سو دس از رانگ. ان کا نقطہ یہ ہے کہ اگر سندھ کا وزیر اعظم یہ کہے یا وزیر اعلیٰ معافی چاہتا ہوں یہ کہے کہ جی ہم دیکھیں گے کہ رینجرز کو لانا ہے, تو آگے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ماننے یا نہ ماننے, ہم نہیں جا رہے ہیں. 30 برس سے ہے نا But you have to respond to all of this. بلوچستان میں 30 برسوں سے کتنے برسوں سے کاروائیاں ہو رہی ہیں, آپریشنز ہو رہے ہیں, کیا ہو گیا بلوچستان میں؟ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے سننے والے اس بات سے ایگری کریں گے, ہمیشہ اس وقت یہ بحث شروع کر دیتے ہیں جب لاشیں اٹھتی ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا تھا, ری ایکٹیو, انفارچونیٹلی پرو ایکٹیو ڈیفینڈ کریں گے ان کو, اپنے آپ کو, اپنی دیکھیں بات یہ ہے یہاں پالیٹیشینز یا کسی دوسرے میں کیٹیگرائزیشن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. وین آئی سے کہ یس مسٹیکس ہیو بین میڈ بائی آل, آئی مین آل. بڑی مہربانی. جیسے حکومتوں کے بارے میں تو مارشل لاء کے بارے میں تو ان چیزوں پہ میرا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے کہ جو حکومتیں بھی پاکستان میں آئیں انہوں نے لوگوں کے مفادات میں کام وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا, اس میں فوجی حکومت ہو یا سول حکومت ہو. آئی ڈونٹ ڈرا لائنز. الٹیمیٹلی پاکستان کو کیا ملا دیٹ از آف انٹرسٹ ٹو آل آف اس. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فوج یہ کیوں نہیں خود سے کر دیتی. بھائی اس چیز کو سوچیں کہ اگر یہ چیزیں اس طرح آگے بڑھتی رہی اس کا الٹیمیٹ پھر مارشل لا ہوتا ہے اور پھر آپ نے ہی فوج کو رگڑنا ہے. آج بھی پنجاب کی طرف سے آنی چاہیے. ایک منٹ, کیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آج بھی لوگ جو ہیں وہ فوج پہ تنقید نہیں کرتے کہ ہمیں چاپ سنائی دینی شروع ہو گئی؟ وہ جو ہی ادھر سے کوئی کام ہوتا ہے آپ ان کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے رگڑتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب ترمیم ہو چکی, اب کبھی نہیں ہونے دیں گے. بھائی اس بات کو اگر تسلیم کرنا ہے پچھلے 8 سال سے فوج نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس کے تحت آپ کہہ سکیں کہ جناب مارشل لا پھر سے دن آ رہا ہے اور مارشل لا ایسا ہو رہا ہے. اور یہ ساری باتیں اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وزیرستان کی طرح فوج جو ہے آج بھی پھر سے آ جائے. آپ اگر اپنے فیلئر سارے ایکسپٹ کریں تو شاید ہمیں آگے چلنے میں آسانی ہوگی. اس کو مانیں, ان کو اجازت آپ نے دینی ہے, ان کو دیں اجازت, کیوں نہیں دے رہے؟ بلینکٹ سکسیس نہ دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس کلیکٹیو, فیلئر بھی کلیکٹیو ہے تو سکسیس بھی کلیکٹیو ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا, سکسیس ہیز مینی فادرز, فیلئر ہمیشہ یتیم ہوتا ہے. بھائی فیلئر میں تو کوئی اون نہیں کرتا, سکسیس سارے کہیں گے کراچی ہم نے کیا, باقی پاکستان نہیں جیتا. کی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کسی کے اون کرنے یا نہ کرنے سے نہیں, دیکھیں جو چیز ٹھیک ہوئی ہے اس کو ٹھیک بولیں, جو غلط ہے وہ غلط. اب اگر فوج نے کے پی کے میں, فاٹا میں, بلوچستان میں, کراچی میں خاص طور پہ, کیونکہ میں کراچی سے ہوں, بہت اچھا کام کیا رینجرز نے, ٹھیک ہے وزیرستان میں, لیکن پنجاب میں نہیں کیا. انٹیریئر سندھ میں بھی جو آپ کی بات تھی, تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا, جب انٹیریئر سندھ میں وہ گئے تھے تو ان کو ریزسٹنس آئی تھی, کہا میں نے آئی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کس کا کام ہوتا ہے کہ ایک بندہ پکڑتے ہیں آپ اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی اتنے دہشت گردی کے کیسز ہیں, فلاں ہے, بچاتا تھا, مرڈر تھا, تھوڑے دن کے بعد وہ صاف ہو جاتا ہے. وہ جے آئی ٹی میں بھی اس کا نام ہوتا ہے, جے آئی ٹی میں نام ہے. جے آئی ٹی تو اکیلا آدمی نہیں بنا رہا نا, سارے ادارے مل کے بنا رہے ہیں. وہ جے آئی ٹی میں ان کا نام ہے, تھوڑے دن کے بعد جناب وہ پاکستان کا لیڈر بن جاتا ہے. سو دیئرفور میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ who takes these decisions, یہ کہیں تو فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میرا ایک مسئلہ یہ ہے علی بھائی کہ ہم اگر فیلئرز کی چیک لسٹ بنائیں, میں بخاری صاحب سے لے کے پھر واپس آتا ہوں, فیلئرز کی چیک لسٹ بنانی پڑے گی. ہم کہاں کہاں فیل ہو, کیا عدالت میں آج وہ قوانین وہ طریقہ کار رہے تھے جس سے ان کو
سزا ملے. نہیں پوچھیے 2 سال میں جو ملٹری کورٹس کا عرصہ تھا اس کیا میں کچھ کیا کام ہے؟ کرنا تھا نا. ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں, کیا عدالتیں بہتر کچھ کرنا تھا نا. نہیں اب ہوئی, آپ دیکھیں پروسیکیوشن نہیں ہے, قانون سازی کرنی تھی. کہ اب آپ کو معلوم ہے جوڈیشل ریفارم, پولیس ریفارم, جوڈیشل اب ریفارم. دیکھیں نون لیگ آپ کے یہاں آتی نہیں تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر آج آپ اجازت نے ہے 19 لاز ہمیں دکھا دیے جب آپ کو پھر ملٹری کورٹ کی بات یاد آئی ہے, کیونکہ اب آپ آ گئے, آپ کو پرفارمنس دکھانی تھی, آپ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا. پولیس Without آپ سن لیں reform. ذرا, جب فوجی کی بات ہوئی تو سر کیا کہتے تھے. اب دیکھیں یہ ساروں کو سننا پڑے گا. یہ ہے ہمارا اصل فیلئر ایز اے اسٹیٹ, ایز اے کنٹری. یہ ہماری یہ سوچ. سنیے سنائیں جی ذرا. نظام کھڑا کرنا پڑے گا کہ 2 سال بعد یہ عدالتیں باہر ہو تو آپ کا اپنا نظام تیار کھڑا ہو کہ وہ ٹیک اوور کر لے. جس طرح یہ شارٹ ٹرم پرسکرپشن ہے, اس میں ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پرماننٹ اس کو ریزالو کر سکیں. ہائیسٹ لیول کے جو ٹیررسٹ ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ آج پارلیمان نے بنایا ہے, کڑوا گھوٹ پیٹا پیا جس پہ اور اس کو ہم استعمال کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا سیٹ جو پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس ہے وہ بھی, اور اس کے ساتھ اینٹی ٹیرر, یہ سارے چیلنجز چاروں صوبوں میں پروسیکیوشن کے ہیں, لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کے ہیں, ان کو بلڈ اپ کرنا. یہ شارٹ ٹرم میں آپ ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے, ان چیزوں کو روکنے کے لیے, ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے, اس قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ شارٹ ٹرم میجر لیا. آن اے لانگ ٹرم بیسس تو آپ کے پاس نارمل کورٹس ہیں, نارمل جوڈیشل سسٹم ہے, اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, اس میں جو بھی کمزوریاں اس کو ٹھیک کرنا. وہ جوڈیشل سسٹم, پروسیکیوشن, پولیس سب ٹھیک کرنا ہے. بیان بازی کی حد تک ٹھیک ہے, عمل درآمد میں بتا دیجئے نا. سو نیشنل ایکشن پلان کے جیسے آپ نے پولیس کہا ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اور بہت شارٹ کمنگز ہوں گی. کے پی کے کی پولیس ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ٹی وی پہ پروگرامز ہو رہے ہیں ان کے اوپر, ہوئی ہے پولیس ٹھیک, اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے, وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ہم تو خود کہتے تھے رینجرز آ جاؤ. ملک میں دہشت گردی نہیں ختم ہوئی نا, دیٹس دی دیکھیے پرابلم. ہم اپنے ہمارے صوبے میں جو پولیس کا نظام ہے اس کو بالکل اٹونومس بنا کے, انڈیپینڈنٹ بنا کے چیلنج کے طور پر کھانے جائے نا, کھانے میں سے کسی آدمی کسی گاڑی کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا, وہ کہے گا سر 3 لیٹر پیٹرول دو گاڑی میں ڈلوا. یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے. میں نہیں جانتا اگر اسلام آباد میں یہ ہو رہا نا, آپ کریں نا, ابھی کیا نا ٹی وی شو پہ پروگرام, اس نے پروگرام کیا کے پی کے پولیس نے. لا انفورسمنٹ کی جانب سے کسی بھی طرف سے ضرور ہوتے ہیں, کئی جگہوں پہ دیکھے گئے ہیں. میں اس میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی کہ بڑا پرفیکٹ رول ہے. یہاں تک کراچی میں آپ کو پتا ہے رینجرز کے کہیں ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں ان سے وہ خود اعتراف انہوں نے کیا کہ کہیں غلطی بھی ہوئی ہے, ہو جاتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جس سسٹم کو مضبوط کرنا تھا ان 2 برسوں میں, آج حکومت کہتی ہے we will begin, we will now start doing it. That's the problem. بخاری صاحب, ہم ایز اے گورنمنٹ سیریس نہیں ہیں. سمجھ گیا ہوں. ہم ایز اے گورنمنٹ سیریس نہیں. مجھے آپ اجازت دیں 2-3 چیزیں مجھے عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا فالٹی ہے کہ یہ تو ہو گیا سر مسئلہ, اس کا حل بتائیں, حل بتائیں اس کا. میں آ رہا ہوں اس کی طرف. اس کے لیے جو ریفارمز لانی تھی اس کے اندر ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی ناکام ہے, کس نے لانی تھی, پروونشل گورنمنٹس بھی ناکام ہے. ایگزیکٹلی. آگے چلیں سر, نیکسٹ پوائنٹ. بنیادی ذمہ داری نیشنل اسمبلی میں اس وقت کی حکومت کی تھی, جنہوں نے اس کے اوپر غوری ضروری نہیں سمجھا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فیلیور یہ ہے کہ جو ریفارمز کی ضرورت تھی, جس کی وجہ سے ججوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, جس کی وجہ سے ججوں کو تھریٹس مل رہے تھے, جس کی وجہ سے ججوں کے بچوں کو باہر نکلنے تک کی اجازت نہیں تھی, اس سسٹم میں ریفارمز لانے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کی ذمہ داری تھی. وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہوئے ہیں, ایک بات تو یہ طے ہے. دوسری بات یہ طے ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی تھی, ایک یاد آپ کو ہوگا بڑی تاریخی, 14 روز جب چیف جسٹس صاحب وہاں رہے تھے, انہوں نے جو 14 پوائنٹ دیے تھے ان کو اگر آپ صرف ایک دفعہ ریکال کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مسئلہ ہے کہاں اور کن کی وجہ سے ہے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے نام بھی بتا دیے تھے. اس میں تو نام لینے ضروری نہیں ہے, ان پولیٹیکل پارٹیز کا بھی نام لے دیا تھا جن کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ ہونے والا ہے. جب ہمارے حالات یہ ہوں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری, اپنی یعنی جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی ہے, پروونشل ریئیکشن اور جو رسپانس ہے وہ کول ہے, تو پھر اگر یہ عناصر پنپیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ سر مجھے آپ ایک ایک کر کے مجھے جواب دیں ذرا, ہم آپس میں گفتگو ڈائیلاگ کرتے ہیں. کیا آج ہمارے صوبوں کی پولیس اکوپڈ ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے, ہاں یا نام میں سر جواب دیتے جائیں؟ بالکل نہیں. پروسیکیوشن جس وکیل نے کیس لے کر آگے جانا, آپ نے کسی کو پکڑ لیا, کیا وہ اکوپڈ ہے اس کام کے لیے؟ بالکل نہیں. عدالتیں بالکل نہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں جب یہ نظام ہی خاص سارا نہیں اکوپڈ ہے تو آپ کریں گے کیا؟ مجھے تو یہ اس کا جواب بریک کے بعد اگر دے دیں تو یہ اگر ہر سوال کا جواب نہیں ہے
نیت بخاری صاحب ہے کسی کی یہ نظام ٹھیک کرنے کی؟ ویسے ایک ہاں یا نام ہے، یہ جواب بھی مجھے دے دیں. میں کہہ رہا ہوں بالکل نیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے. دے یو گو سر. اگر نیت ہی نہیں ہے نظام ٹھیک کرنے کی، پھر تو ہم اسی طرح مار کھاتے رہیں گے ساری عمر. تو کاشف بریک کے بعد آپ آئے تو جو اب نیا ڈرافٹ انہوں نے بنایا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، آئی ووڈ لائک ٹو شیئر سم امپورٹنٹ نیوز اباؤٹ دیٹ. واپسی پہ ذرا اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک اور ملٹری کورٹ بنا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہم پھر کہیں گے جناب ہم اگلے 2 سال بعد تیار ہوں گے، لیکن اگلے 2 سال بعد پھر ہم 3 سال بعد اب ان کو 3 سال تب مطلب کیا گارنٹی؟ We have lost time. That's the critical issue. We have lost lives. اور We have lost lives. جانے جو گئی ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک بریک نہیں آئیں گی. اور میں آخر بریک پہ جانے سے پہلے اگر مجھے نظر آ رہا ہوں نا سر کہ میری حکومت سب کچھ کر رہی ہے and they're doing their job اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور مجھے لاشیں اپنے گھر سے بھی اٹھانی پڑا شور نہیں ہوگا تو وی نو کہ یہ collateral damage، ہاں collateral damage ہمیں بھگتنا پڑے گا. کچھ ایفرٹ ہی نہیں ہو رہا نا. غصہ اس وجہ سے ہے ہم نے جرنی نہیں سٹارٹ کی کہ ہم مر بھی رہے ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں رہا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو یہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، پنجاب میں رینجرز جانے کا فیصلہ کیا گیا. جی شازیہ بی دیکھیے کاشف بات ہے کہ میں اب ملٹری کورٹس کی طرف دوبارہ سے جو ڈیسیشن میکنگ ہے، سرکمسٹانسز ہے بڑے انفارچونیٹ ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا ہمیں، لیکن حکومت کی ذمہ داریاں جس طرح یہاں بات ہوئی انہوں نے پوری نہیں کی. 19 ہمیں ایک سلائیڈ دکھا دی کہ جی اتنے ہم بلز پہ کام کر رہے ہیں، یہ پچھلے 2 برسوں میں تو ایک بھی میٹنگ ایسی نہیں ہوئی جس میں ہم دیکھ سکیں. نہ پارلیمنٹری کمیٹی اوورسائٹ کر رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز کو، کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی کمیٹی بنا دیں تاکہ کم از کم آپ کی جان چھٹ جائے، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ہم دیکھ لیں گے مطلب وہ تنقید نہیں ملے گی. بہرحال اب دیکھیے اب جو مسودہ دیا ہے اس کو بھی چینج کر دیا ہے، اب ایک نئی بحث کو شروع کرنا چاہتے ہیں وہ، یا تو آپ کون سی بحث؟ اب اس میں پہلے انہوں نے دیا تھا ریلیجن اور سیکٹ، ریلیجن اور سیکٹ کی بنیاد، مذہبی دہشت گردی اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کو علیحدہ کیا جائے. نہیں وہ دونوں کو رکھا جائے، ان دونوں کو رکھا جائے. اب رکھ رہے نا، پہلے علیحدہ تھا نا. پہلے ان کو رکھا تھا، پہلے اسے رکھا تھا اور اس کے اب جو ڈرافٹ دیا گیا ہے اس میں ہٹا دیا گیا. انہوں نے کہا ہماری ایک الائی جماعت ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ ہو، ہم نے ان کی امینڈمنٹ انکوپریٹ کر کے آپ کو دے دی ہے. میں نہیں سمجھتی الائی جماعت ہے، یہ ان کی اپنی خواہش ہے. حکومت خود جو ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف، وہ جو سیکٹیرین بنیادوں پہ کام کرتی ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، خالی دونوں کے اوپر کارروائی تھی، کیٹیگرائز کرنا تھا نا. ملٹری کورٹ کا ایک مقصد بنانا تھا، ایسے تو اور بھی لاز ہیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے، لیکن ملٹری کورٹ کے قیام کا وجود، ان کا وجود جو تھا وہ کس لیے تھا اور فوری طور پر اس ویو کو ایڈریس کرنا تھا. ملٹری کورٹس کی پرفارمنس ہمیں بتائی گئی 99.6% کنوکشن ریٹ بتایا گیا ہے ہمیں ایک میٹنگ کے دوران، اور ہم نے پوچھا جی ایگزیکیوشن کیا کہتے وہ تو خیر 13. کاشف دیکھیں میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات، جب آپ فوج کی بات کر رہے ہیں نا، کیا صاحب ایک پیج جنرل راحیل شریف فوج کے CNC تھے نا، ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے، فائنینشیل کرپشن goes hand in hand with other corruption. with terrorism. اچھا اب دیکھیں آپ نے سارا جو سوال پوری اس شو کا تھا نا کہ جی فکس کیسے کریں، سب کو پتا ہے جب تک آپ اداروں کو امپاور نہیں کریں گے آپ فکس نہیں کر سکتے، اور آپ اداروں کو امپاور نہیں کرتے کیونکہ خارے خسارے مارے ہم چاہتے ہیں فائنینشیل کرپشن پکڑنی ہے ان کو امپاور کریں. therefore there are institutions for this now. مذاق کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں نہیں دیں. کل پتہ لگے گا نا جب FBR کا چیئرمین اور نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ ملٹری کورٹ سے 1861 کا آپ پولیس ایکٹ لے کے چل رہے ہیں جو کہ کولونیل سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا تھا، وہ ابھی بھی طاقتور کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. کیسے کریں گے آپ نیچے؟ میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جو پوائنٹ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا کہ جی سیکٹیرین اور ریلیجیس، نہیں، ریلیجیس اینڈ سیکٹیرین یہ دونوں ریلیجن کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں. اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ صرف جو مذہبی دہشت گردی ہے وہ ملٹری کورٹس میں جائے گی. میرے جیسے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ لوگوں کو سہارا دینے والی بات ہے، یعنی جو کراچی میں دہشت گردی ہے، جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے، وہ ریلیجیس نہیں ہے، مگر کیا ان دہشت گردوں کو چھوٹ دے دی جائے؟ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے جو مسودہ تیار کیا ہے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کہہ دیا کہ اگر باقی دہشت گردوں کو بیچ میں لائیں گے تو ہم یہ سائن نہیں ہونے دیں گے. آپ بتائیے یہ کیا جائز تھا؟ دہشت گردی تو دہشت گردی ہے،
آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, اس میں ہر طرح کی دہشت گردی کا شامل پولیٹیکل بھی ڈالے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ ساری دہشت گردی. کراچی کا تو جب ذکر کرتے ہیں, کراچی کا جب بتہ خوری, اغوا برائے تاوان, مرڈر کیے ہیں, کیا ان کو چھوڑ دیں؟ کیا ان کو چھوڑ دیں؟ احمد صاحب ایک بندے کی آتی ہے, وہ جی وہ فلاں عمیر پکڑا گیا, اس کا عرف یہ اس نے 80 مرڈر جو ہے وہ کر لیے, 80 مرڈر, تھوڑے دن کے بعد وہ کراچی میں ویسے پروسیکیوشن کی حالت یہ ہے کہ 6-7 ہزار لوگ ہینڈ اوور کیے گئے اور 256 کے قریب صرف پکڑے گئے. بہت اتنے سے ہر چیز کے بارے میں پھر کہوں گی کہ 200-250 لوگ سزا ہوئی ہے. آرڈنری سچویشن میں آپ ملٹری کورٹس بناتے ہیں, ڈیموکریسی میں آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی, ایسی آئیڈیل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اگر آپ یہ بھتہ اور عرف اور برف پہ چلے جائیں گے تو پھر اس ملک کے اندر یہ کہانیاں بھی کیا سندھ حکومت نے اپنی پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا پنجاب نے کی ہے؟ کیا بلوچستان نے کہا گیا 8 برس ایک ڈکٹیٹر نہیں کچھ فورسز کو مضبوط کیا. ڈکٹیٹر تھا, آپ کو تو میں ووٹ لے کے دیکھے آیا نا جی, آپ تو میرے نمائندے ہیں, آپ نے تو اس ملک میں جمہوریت میں کام کرنا ہے. ڈکٹیٹر تو غلط بات کر لے, ڈکٹیٹر غلط کر لے, ڈکٹیٹر کراچی میں کرمنل ایلیمنٹس کو مضبوط کر لے اور آپ کمزور نہیں کرنا چاہتے, اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لے, ڈکٹیٹر یہ کر لے, اور پھر جب ٹھیک کرنے پہ آئے تو کہ پولیٹیکل پارٹی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم سوری, اس کو ٹھیک کریں, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں صحیح جیسے کیوں I agree. Dictator by definition is wrong. انسٹیٹیوشن جو فائنینشیل کرپشن کے لیے ہے اس کو مضبوط کرے, ہر چیز ملٹری کورٹ کرے گی تو پھر پاکستان میں پھر ڈیموکریسی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو یہی چاہ رہے ہیں. وہ تو ہر ایک کوئی کہہ رہا ہے جو فائنینشیل کرپشن کو پکڑنے والے ہیں, اس میں نیب ہے, اس میں باقی ادارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دہشت گردوں کو پکڑے جو اپنے آپ کو بم باندھ کے نکل رہے, پہلے آپ اس کو پکڑے, پہلے آپ ہمارے بازاروں کو سیو کریں, ہمارے شرائنز کو سیو کریں, ہمارے سکولز کو سیو کریں, آپ ان کو اجازت دیں, اور پھر فائنینشیل کرپشن کے لیے جو ادارے ہیں ٹھیک ہے, آپ کی پولیس کو اجازت دیں, بخاری صاحب بالکل مضبوط کریں. I agree with that. ٹھیک ہے, بخاری صاحب بہار کو مضبوط کریں. This is how institutions work. کاشف, سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جن کو بھی فوجی نام لے لے کے ہم گالی دے رہے ہیں یا کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان سب کے جتنے ایکٹ تھے ان سب کو انڈیمنٹری دی ہے ہماری سیاسی جماعتوں نے, پارلیمنٹ کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے. یہ تو بحث ایک بالکل الگ ہے. جب تک تعزیر کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, ٹیررزم ختم نہیں ہوگی, یہ میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کے لیے چاہے ہماری نارمل کورس ڈیلیور کریں, چاہے فوجی عدالتیں بنائیں, جب تک سزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا ٹیررزم اس ملک سے ختم ہونے والی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی کی جان لے رہا ہے, ہر وہ شخص جو کسی کے لیے ایک خوف کی علامت ہے, ان سب کا گھیراؤ ہونا چاہیے. ہمارا ملک کا قانون, ہماری فوج, ہمارے رینجرز, ہماری پولیس, سب کو ایکوپڈ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں, کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے, اسی میں پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو سکھ کا سانس ملے گا. اگر ہم نے پوائنٹ سکورنگ جاری رکھنی ہے, اگر ہم نے پولیٹیکل بیٹل لڑنی ہے, تو یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. پروگرام بھائی صاحب بہت تمام ہونی چاہیے تو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم, اینڈ وی ہیو ٹو یونائٹ. لیکن سب کا ایک پیج پر آنا بھی ضرورت ہے, تھوڑی ٹرانسپیرنسی کی بھی ضرورت ہے. ہمیں بھی تو بتائیں کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا, نظر آنا چاہیے تھا کہ کام ہوتا نظر آتا ہے, اس ڈائریکشن میں چل پڑے. بڑی لیوریج ہے حکومتوں کے پاس, ہمیں پتا ہے کہ وقت ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا, لیکن آپ اس طرف جائیں تو صحیح. ساری اسٹیٹ کے پاس پورے انسٹیٹیوشنز کو کام کرنا پڑے گا. جرنی آف